لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صلوات محمد سب سے پہلے آپ تمام افراد سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فن اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر قبل صادق صاحب کی روح کو وصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھیں جو محمد عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ یہ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کا ترجمہ اور اس کے ذیل میں کچھ مطالب بیان کروں، چند ایک باتیں جنہیں عرض کرنا ضروری ہے، جن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہماری قوم کے لائق داد و تحسین ہیں اس پروگرام کے لیے، جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت پروگرام انعقاد کیا. اور سب سے اچھی بات اس پروگرام کی یہ ہے، 2 باتیں. ایک تو یہ کہ یہ پروگرام اپنے معینہ وقت پہ ہی شروع ہوا، یعنی 8 بجے کا وقت دیا گیا تھا خطیب کو بیٹھنے کے لیے، 1 منٹ پہلے ہی میں بیٹھا ہوں. ایک تو یہ سب سے اچھی بات. اور دیکھیں، عالم وہی ہوتا ہے کہ عالم جب تک باحیات ہوتا ہے، جب بھی لوگوں کو ہدایت کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ہدایت کر رہا ہوتا ہے. یہ کسی اور کی مجلس ہوتی تو شاید یہ پروگرام اپنے معینہ وقت پہ شروع نہیں ہوتا، لیکن جہاں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا نام آتا ہے وہاں وقت کی پابندی کا بھی نام آتا ہے، اور لوگ عمل بھی کر رہے ہیں اس بات کو. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ثابت کر رہے ہیں لوگ کہ قلب صادق صاحب کہ ہم آپ کو صرف زبان سے نہیں مانتے، بلکہ آپ نے جو ہمیں راہ دکھائی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن صرف ایک دن کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے. ہر پروگرام کا یہی سسٹم ہونا چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ وقت کے ساتھ جو وقت دیا گیا اسی پہ ہمارا پروگرام شروع ہو اور وقت کے ساتھ ختم ہو سکے. دوسری بات یہ کہ جہاں تمام افراد جتنے بھی اطراف ہیں، گاؤں ہوں ہمارے یہاں ٹانڈا کے اطراف میں، شہر ہوں، جو بھی ہیں،
آپ دیکھ لیں ہر جگہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی یاد منائی گئی، چاہے تعزیتی جلسے کے عنوان سے ہو اور چاہے مجلس کے عنوان سے ہو، جس عنوان سے بھی ہو، ہر جگہ پہ ان کے حوالے سے یاد منائی گئی۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ تاخیر میں ہمارے یہاں منائی گئی، مگر بہرحال نوجوانوں کی یہ فکر تھی، انہوں نے سوچا اس بات کو اور غور کیا اس بات کے اوپر کہ نہیں، ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی ہمارے یہاں بھی مجلس ہونا چاہیے۔ تو یہ نوجوان جو ہماری قوم کے لائق اعداد و تحسین ہیں، جنہوں نے اتنے اچھے پروگرام کا انعقاد کیا۔ تیسری بات جو اچھی ہے اس پروگرام کی وہ یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز ہو، جو چیز منظم ہوتی ہے، نظم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ 1000 آدمی یوں چلے جا رہے ہوں راستے کے اوپر، بھیڑ بھڑکا آپ کو کتنا خراب لگے، لیکن 1000 فوجی اگر چلے جا رہے ہوں تو ایک ساتھ ان کے قدم اٹھ رہے ہیں، ایک ساتھ وہ چل رہے ہیں، تو وہی 1000 آدمی اچھے لگنے لگے۔ تو یہی پروگرام آپ دیکھیے جب سے شروع ہوا، آپ سن رہے ہیں کیا چیزیں سن رہے ہیں؟ تلاوت کلام پاک، اس کے بعد مولانا نے بہترین انداز میں علم ہی کے حوالے سے جو انہوں نے اشعار پڑھے، یعنی نظم بھی آپ سن رہے ہیں تو علم کے حوالے سے، تلاوت سن رہے ہیں وہ بھی علم ہے، اس کے بعد جو بیان آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ بھی علم ہی کے حوالے سے۔ تو جو اتنے موضوعات ہوتے ہیں اسی موضوع کے اوپر اگر مجلس ہو تو زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو یہ پروگرام جو آج ہو رہا ہے اس کی تین عدد خاصیتیں ہیں، وقت کے ساتھ شروع ہونا، اور ہر انسان اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ نہیں قلب صادق صاحب ہم بھی آپ کی یاد منا رہے ہیں، اور تیسری چیز اپنے موضوع کے اوپر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ لہٰذا قابل اعداد و تحسین میں بار بار یہی کہوں گا کہ ہمارے ٹانڈا کے نوجوان ہیں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس سے بہتر سے بہتر پروگرام کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھ دیجیے جو کہ محمد عالم اور علم کی جہاں بات آتی ہے، یہ ایسا موضوع ہے جس کے اوپر انسان جتنی گفتگو کرنا چاہے، علم ہے، عالم ہے، علماء ہے، انسان جتنی گفتگو کرنا چاہے کم، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی علم اور انہی علماء کا تذکرہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر تمام علوم انسان کے لیے سبب ہدایت، نہیں، بعض علوم ایسے ہیں جو انسان کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں۔ مولانا نے بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جناب پیام اعظمی صاحب کے مسدس کا ایک بند آپ کے سامنے پیش کروں۔ اچھا میں اپنے نوجوانوں کی یہ بھی بات بتا دوں، ہمارے یہاں نوجوانوں میں شعر پڑھنے کی، شعر سننے کی الحمدللہ بہرحال ان کے اندر شوق ہے، ان کے اندر شوق پایا جاتا ہے، جذبہ بھی پایا جاتا ہے شعر پڑھنے کا، شعر سننے کا، لیکن یہ باتیں جو افراد خاص کر کے اشعار پڑھتے ہیں، چاہے وہ منبر پہ آ کر کے محفلوں میں جس صورت سے بھی پڑھتے ہیں، جو اشعار پڑھ رہے ہیں یعنی رسماً وہ پڑھ رہے ہیں کہ مثلا فلاں صاحب کو بلایا جاتا ہے ہمیشہ پڑھنے کے لیے، فلاں صاحب کو بلایا جاتا ہے، ان افراد کا یہ ان کے لیے ضروری ہے، ان کا فریضہ ہے یہ چیز کہ وہ جائیں اپنے بزرگوں سے تمام باتوں کو سیکھیں، اشعار کے بارے میں کیا پڑھنا ہے، ہمیں کیا بولنا ہے، کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح۔ مثلا اب کوئی انسان آیا آنے کے بعد کہتا ہے کہ 4 شعر ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں مصرے الگ ہوتے ہیں، شعر الگ ہوتے ہیں۔ ایک لائن جسے کہا جاتا ہے، ایک لائن جو ہوتی ہے وہ ایک مصرع ہوتا ہے، ایک شعر کہا جاتا ہے 2 لائنوں کو، 2 لائنیں مل کر کے ایک شعر بنتی ہے، اور 4 لائنیں ہیں تو 2 شعر ہوا، ایک قطعہ یا ایک رباعی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اگر 4 مصرے آپ کو پڑھنے ہیں تو یہ نہ کہیے کہ 4 شعر ملاحظہ فرمائے، شعر نہیں ہوتا، یہ وہ چیزیں ہیں، بہرحال چھوٹی لگ رہی ہوں گی یہ چیزیں، لیکن دھیرے دھیرے یہ رواج ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل جو مشاعروں کے حالات ہوتے ہیں ان میں ادب بالکل مٹ چکا ہے، بس ایسے ہی جو بھی آتا ہے ادب اسی طریقے سے ختم ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان ساری باتوں کا۔ تو یہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں۔ میں نے عرض کیا مسدس کا ایک بند آپ کے سامنے، دیکھیں رباعی ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے، قصیدہ ہوتا ہے، اس کے بعد مسدس ہوتا ہے، مخمس ہوتا ہے۔ مسدس وہ ہوتا ہے جس میں ایک بند کے اندر 6 عدد لائنیں ہوتی ہیں، اس کو ایک بند کہا جاتا ہے۔ مثلا نوا پڑھنے والا پڑھتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے 4 بند کا ہو، 5 لائنوں کا ہو، 4 لائنوں کا ہو، ایک بند، تو اس کو ایک بند کہا جاتا ہے۔ تو میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مسدس کا ایک بند سے مسدس کہا جاتا ہے جس میں 6 عدد لائنیں پائی جاتی ہیں، اور مخمس کہا جاتا ہے جو آصف صاحب ابھی پیش کر رہے تھے جس کے اندر 5 عدد لائنیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اپنے بزرگان سے، علماء سے، یا جو بھی شعر فہمی رکھتے ہیں ان سے یہ دریافت کریں باتیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں کسی طرح کی کوتاہی پائی، یہ سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ لہٰذا
میں جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے مسدس کا ہی ایک بند پڑھتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی، جاہل کے زر و مال بھی ہے وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا، جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا۔ یہ بہترین اشعار جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے تھے، جس سے میں نے اپنے سخن کا آغاز کیا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، کیونکہ مجھ سے کہا بھی گیا تھا اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جانور انسان ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ جو انسان ہے، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ سب مختلف رنگوں کے جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے مختلف رنگوں سے جو پیدا ہوئے ہیں، مختلف الوانہ کذالک، سب کے رنگ الگ الگ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان تمام مخلوقات کے اندر اگر کوئی چیز، کوئی شے، کوئی انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ علماء۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف اور صرف کون ڈرتا ہے؟ علماء ڈرتے ہیں۔ آپ نے مسلسل سنا ہے انما کی جو لفظ استعمال ہوئی، مسلسل آیتوں میں سنتے رہتے ہیں آپ، آیت تطہیر میں آپ سنتے ہیں انما کے لفظ کے معنی ہوتا ہے صرف اور صرف، یعنی محدود کر دینا، یعنی ان کے علاوہ کوئی پنجتن میں نہیں ہے۔ ایسے یہاں بھی پروردگار ارشاد فرمانا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی ذات سے صرف اور صرف کون ڈرتا ہے؟ صرف علماء ڈرتے ہیں، علماء کے علاوہ اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ علماء ڈرتے ہیں، پھر ہم کیا ہیں؟ ہمارا کیا فریضہ ہے؟ یعنی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، دو لفظ عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک لفظ ہوتا ہے خشیت۔ خوف الگ چیز ہوتی ہے، خشیت الگ چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ، جن کے اندر خشیت پائی جاتی ہے، یہ بھی ڈر ہی کے معنی، یعنی اردو زبان میں جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو ڈر ہی کا ترجمہ کیا جائے گا، لیکن وہ جو خوف لفظ ہے اور یہ جو خشیت لفظ ہے، ان دونوں کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ خوف جو ہوتا ہے انسان کسی چیز سے ڈر کر کے انسان خوف کھا جاتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی چیز دیکھ رہا ہے انسان ڈر گیا اس سے، کوئی بڑا سا جانور دیکھ لیا انسان نے، اس کو خوف کہا جائے۔ کوئی انسان قدرت مند ہے، کسی انسان سے زیادہ قوی ہے، انسان دیکھ لے اس کو ڈر جائے، اس کو بھی خوف کہا جائے۔ لیکن خشیت خوف نہیں ہوتی، خشیت بھی ڈر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈر، اس ڈر کو کہا جاتا ہے خشیت جس کے اندر تعظیم بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان کسی انسان سے ڈر رہا ہے، جا رہا ہے باہر، جانور سے ڈر رہا ہے تو یہ خوف ہوگا، خشیت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک انسان اپنے باپ سے ڈر رہا ہے تو اس کو خوف نہیں کہا جائے گا، خشیت کہا جائے گا۔ کیوں؟ جو اپنے انسان باپ سے ڈر رہا ہے، یہاں اپنے باپ کی تعظیم کے لیے انسان ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے علماء ڈرتے ہیں اللہ سے، تو یہاں پہ ڈر ایسا ڈر نہیں ہے بلکہ تعظیم والا ڈر ہے، یعنی اللہ کی عظمت کے سامنے انسان ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو فرق ہے ان دونوں باتوں میں، خشیت میں اور خوف کے اندر۔ ڈر جو ہے، اب صاحب بہت ساری باتیں یہاں پہ ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا کوئی ڈرنے کی چیز ہے، آگے بول لیجیے، سلوات پڑھ دیجیے مل جل کے۔ کیا پروردگار عالم جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ پروردگار کی ذات ڈرنے والی ذات ہے۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے، جب قرآن شروع ہی ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، دو بار پروردگار عالم اپنی رحمانیت کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی رحیمیت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو یہ ذات پروردگار عالم کیا ہے؟ کیوں ڈرے اس سے؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ علماء ڈرتے ہیں، تعریف کر رہا ہے علماء ڈرتے ہیں۔ تو ڈر کا جو معنی ہے وہ ذات پروردگار عالم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ذات پروردگار عالم سے انسان ڈر رہا ہے، نہیں، علماء جن کے اوپر مسئولیت ہوتی ہے، جن کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں،
وہ اپنی ذمہ داریوں کے مقابلے میں، اپنی انہی مسئولیتوں کے مقابلے میں ڈر رہے ہوتے ہیں بارگاہ پروردگار عالم۔ یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے کہ ذات پروردگار سے خوف کھانا کہیں پروردگار مجھے جہنم میں ڈال، نہیں عزیزان کرام۔ پروردگار عالم کی ذات ایسی ہے کہ اگر آپ نے نیک عمل کیا تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو ڈر ہے، خوف ہے جسے اللہ ذکر کر رہا ہے، وہ اس ڈر اور اس خوف کو ذکر کر رہا ہے جو مسئولیت کی بنا پہ آتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو بھیجا اس کائنات کے اندر کہ انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور وہ ذمہ داری نہ ادا کر پانے کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر پا رہا۔ لہٰذا کریں علماء ڈرتے ہیں صرف بارگاہ پروردگار۔ علماء کون لوگ ہیں؟ علماء سے مراد کبھی یہ مت سمجھیے گا وہی افراد ہیں جو طالب علم ہیں، جو پگڑی لگائے ہوں، جو ہنگامہ لگائے ہوں، جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہی افراد نہیں عزیزان، صرف وہی نہیں۔ یہ ایک نوع ہے، ایک قسم ہے علماء کی۔ ہو سکتا ہے انہی علماء میں سے روایت میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کو ان کا جہل مار ڈالے، بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کو ان کا جہل مار ڈالے۔ تو یہ انسان سوچے گا عالم بھی ہے جاہل بھی، ایک انسان عالم بھی ہے ایک انسان جاہل بھی۔ وہی عالم جو عالم ہے اس کا جہل اس کو مار ڈالے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہی علماء جو طالب علم پڑھتے، نہیں، علم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان بارگاہ پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوئی چیزیں ان کو جانتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک انسان طالب علم ہے، ہم جیسا طالب علم جاتا ہے، جانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ مدرسے میں فقہ پڑھ رہا ہے، اصول پڑھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے عربک گرامر پڑھ رہا ہے، یہ سارے علوم اس کو حاصل ہوتے ہیں، حلال و حرام کیا، یہ ساری باتیں، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے۔ لیکن ایک اور انسان دوسری لائن میں، مثلا کوئی انسان ڈاکٹر ہے، کوئی انسان سائنٹسٹ ہے، یہ جو افراد ہوتے ہیں، اس طرح کے افراد جب یہ اس لائن میں قدم رکھتے ہیں اور جاتے ہیں، مثلا ایک سائنٹسٹ ہے، وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، تمام چیزوں کو، ستاروں کو دیکھتا ہے، یہاں وہاں ساری چیزوں کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی انسان ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، وہ انسان جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے کہ صرف علماء ڈرتے ہیں، ایک قسم کے عالم کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ انسان جس طرح کا بھی علم حاصل کرتا رہے، بارگاہ معرفت پروردگار میں اضافہ ہوتا رہے گا، اتنا ہی پروردگار عالم کی ذات سے انسان خوف کرتا رہے گا۔ وہ علم اور اس علم کا حاصل کرنے والا عالم اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام، اپنی منزلت جانتا ہے، وہ اپنی مسئولیت کو سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ انہی علماء میں سے اگر تذکرہ کیا جائے، بہت سارے علماء ہیں، دو شخصیتوں کا تذکرہ کروں، ایک تو جن کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، ایک اور شخصیت جن کا تذکرہ جب بھی بہرحال علماء کا تذکرہ آتا ہے، ایک ایسے عالم دین کا تذکرہ جس نے واقعاً اپنی مسئولیت کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور واقعاً نبھایا وہ انسان، اس انسان کا تذکرہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ شخصیت ہے سب سے پہلے امام خمینی علیہ الرحمہ کی شخصیت، ایک ایسا عالم دین، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں عالم، طالب علم، ہم جیسے انسان ایسے ہی دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہو کر کے چلے جاتے، علم حاصل کیا، اس کے بعد آئے اس دنیا میں، زیادہ سے زیادہ نماز روزے، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ایک عالم، دیکھیں شخصیتوں میں انقلاب پیدا کرنے کی اگر جرأت ہو، طاقت ہو، بہت سارے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں، مثلا گفتگو ہوتی ہے ساری باتوں کے اوپر، نہیں، اسلامی قوانین کو آج کے زمانے میں رائج کرنا بڑا مشکل کام ہے صاحب، آج کا زمانہ یہ ہے، آج کا معاشرہ یہ ہے اور ہم معاشرے کے سامنے مجبور ہیں۔ نہیں، یہ باتیں وہ انسان کرتا ہے جب ہمارے پاس جرأت نہیں ہوتی ہے اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی، تو ہم یہ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اپنا دامن بچانے کی، یہ اور کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اندر جرأت نہیں ہوتی۔ ایک ایسا انسان، امام خمینی جیسا انسان، جن کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی تلوار تھی، کچھ نہیں تھا۔ امام خمینی ایک طالب علم تھے، میری طرح، جیسے میں طالب علم، آصف صاحب طالب علم، ایسے طالب علم تھے، حوزے میں تعلیم حاصل کر، لیکن ذمہ داری کو سمجھا، کھڑے ہوئے کس کے سامنے؟
بادشاہ ایران جس کے پاس پوری فوج ہے، طاقت ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اگر ظلم کرنا بند نہیں کیا تو تمہیں ایران سے باہر کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ شروع میں باتیں تو انسان کو مذاق والی ہی لگتی ہے کہ صاحب آئے بڑے انقلاب برپا کرنے والے، لیکن امام خمینی نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے مسائل پیش آتے گئے امام خمینی کو کبھی عراق، کبھی پیرس، کبھی یہاں، کبھی وہاں، روز بروز ہمیشہ وطن سے دور رکھا گیا۔ شاہ نے ان کو دور کر دیا وطن سے تاکہ یہ انقلاب نہ کر پائیں، لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ایک ساتھ ہے ایران ہی کے اندر ایک صاحب کو شہید کر دیا گیا ایران میں، تو امام خمینی کے ایک دوست وہ امام خمینی کے پاس آئے، غور کیجیے، امام خمینی کے پاس آئے اور رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے اور شکوہ لے کر کے آ گئے۔ کہا کہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو شہید ہوئے فلاں صاحب ان کو آپ نے شہید کیا، درود بر خمینی، یعنی خمینی زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ امام خمینی نے کہا یہ جتنے افراد آج آئے ہیں خمینی زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، ابھی اسی وقت خمینی مرد آباد کا نعرہ لگانے لگے تو بھی میں اپنے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، کیونکہ میرا مقصد ان کی خوشنودی حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ میری ذمہ داری جو ہے مجھے اسے ادا کرنا ہے۔ ذمہ دار جو انسان ہوتا ہے اس کے خلاف ساری دنیا چلا جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عالم، یہ ہوتا ہے ذمہ دار انسان جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، اسے کہتے ہیں علماء، یہ ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد امام خمینی کو پیرس بھیجا گیا، صلوات پڑھیں حضرت محمد ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ تو یہ جو عالم ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اب یہ آخر میں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، بہرحال اب تو ساری چیزیں ہر انسان کو دستیاب ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ پیرس میں تھے اور پیرس سے جب واپس لائے گئے امام خمینی، یہاں انقلاب ختم ہو گیا، شاہ بھاگ گیا، اس کے بعد امام خمینی پیرس سے آ گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں ایک انسان نے ایک انقلاب شروع کیا، برپا کرنا شروع کیا، اتنا بڑا عالم دین، سارے انقلاب برپا ہو گئے، اتنے افراد مار ڈالے گئے، ساری چیزیں آزادی مل گئی لوگوں کو۔ اب وہ انسان جب پیرس سے آیا ہے اور جیسے ہی ان کا پلین لینڈ ہوا، اس کے بعد جو خبر نگار ہوتے ہیں وہ گئے انٹرویو لینے کے لیے امام خمینی سے، ان کا انٹرویو آگے موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں جا کر کے۔ امام خمینی سے پوچھا کہ آقا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں، مجھ جیسا انسان جس کے اندر کچھ نہیں پایا جاتا، یا چھوٹی سی کوئی اصلاح کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے کہ صاحب ہم نے اصلاح کر دیا، ہمارا نام ہو جائے، ساری بات۔ امام خمینی نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام خمینی سے آ کر کے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ امام خمینی کا جملہ ہیچ، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں امام خمینی کہہ رہے ہیں؟ چونکہ امام خمینی کو پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں میں کسی پہ احسان کرنے نہیں کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہوتا ہے عالم جو اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ڈرتے ہیں، یعنی علماء اپنی ذمہ داریوں سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ذمہ داریوں میں کوتاہی کر، کہنے والے نہیں ہوتے یہ علماء جو ہیں زبان سے کہنے والے نہیں ہوتے، کر کے دکھاتے، کہنے والے نہیں ہوتے، کر کے دکھاتے۔ جو کرتے ہیں اور جو کہنے والے ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، عزیزان کرام، بڑا فرق ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں بڑے بڑے علماء کی جو پہچان اور کیا نام ہے معرفت میں ہم بھٹک جاتے ہیں، صاحب کس کو اچھا سمجھا جائے، کس کو برا سمجھا جائے۔ یقین رکھیے اس بات کے اوپر، جو انسان جو کچھ کہتا ہے اگر اس پہ عمل کرتا ہے وہ باعمل عالم ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا انسان۔ آپ اندازہ لگائیں علماء، مثلا میں خود یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو آپ کے سامنے تقریر کروں کہ صاحب نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، مسجد میں نماز پڑھنے جائیے، فلاں کریے فلاں کریے، پتہ چلا آپ اتنی دور سے ایک عالم کو بلا رہے ہیں، لاکھوں روپے آپ خرچہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہو نصیحت میں؟ میں کسی ایک شخصیت کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا، میں ایک معیار دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ انسان نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ پھر بھی ہمارے یہاں کے لوگوں کی بہرحال یہ عجیب صفت ہے، سادگی ہے بہرحال کہا جائے اس کو، کہ ہر انسان پہ آسانی کے ساتھ یقین کر لے۔ کیوں یقین کر رہے؟ صاحب ان کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، یا ان کے لیے مسجد نہیں ہے، یا وہ صرف کہنے کے لیے آئے۔ عمل کے مقام میں یہ لوگ ہیں، اور عمل کرنا ہو تو عوام عمل کرے، اور کیا نام ہے کہنا ہو تو یہ آ کر کے ممبر پہ کہیں، ہم آ کر کے ممبر پہ کہیں۔ نہیں، عمل سب سے پہلے ہم کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد لوگ۔ اس طرح سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔
امام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو ہدایت کرنا ہے اچھے عمل کی طرف تو اپنے اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کرو، دعوت دو اسلام کی طرف، اپنی زبان کے ذریعے سے نہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے نہیں، عمل ایسا ہو لوگ خود بخود چلے جائیں۔ آپ خود آئیے نماز کے لیے، لوگ کیسے نہیں آئے؟ انسان عجیب ہے، انسان کے بارے میں بہرحال بہت ساری باتیں۔ ایک جملہ یاد آ گیا استاد محسن خیراتی صاحب کا، وہ کہتے ہیں انسان عجیب مخلوق ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ کو 1,24,000 پیغمبر بھیجنا پڑے، لیکن ان کی گمراہی کے لیے ایک ہی شیطان کافی ہے۔ یہ واقعی محسن خیراتی صاحب کا جملہ ہے کہ گمراہی کے لیے ایک ہی شیطان کافی ہے، لیکن ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء پھر بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان عجیب ہے، لوگ ممبروں سے گمراہ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو، بہت ساری باتیں ایسی۔ بے عمل کر دینا، یاد رکھیے گا جو عالم بھی قوم کو بے عملی کی دعوت دے رہا ہو کبھی عالم نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو ہدایت نہیں کر رہا۔ جن چیزوں میں آپ کو مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ، وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادتوں میں شیطان جو ہے وہ ہمیشہ بہکائے گا۔ اب یہ بہرحال جملہ کہوں یا نہ کہوں، بہرحال کہہ ہی لیتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے، استاد سید حیدر طباطبائی، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ہم لوگوں سے، کہا کہ ہو سکتا ہے ایک اہل بیت کرنا چاہنے والا، بہرحال لفظ استعمال کر دوں، ایک سنی ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو امکان ہے کہ اس کو بہت زیادہ بہکایا نہ جا رہا، بہت اچھی اچھی نمازیں پڑھ رہا ہو، اس کو بہکانے والا کوئی نہ ہو، بہت اچھی نماز پڑھ، لیکن ایک شیعہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا 1000 طریقے کے بہانے، اور شیطان اس کو 1000 طریقے سے جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے جس انسان کی نماز قبول ہی نہیں ہونی، اس کو بہکانے سے فائدہ کیا ہے؟ قبول تو اس کی نماز ہو رہی ہے۔ روایت ہے نا کہ اگر کسی کے دل میں محبت علی کی نہ ہو، وہ صفا و مروہ کے درمیان مرد جائے تو جہنم میں نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے گا جو انسان آپ کو عمل سے روک کر کے فری میں جنت بانٹ رہا ہو، عالم نہیں ہو سکتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، بے عملی کی طرف کبھی مت جائیے۔ کہتے ہیں جنت جو ہے پروردگار عالم محنت کے عوض میں دے گا، بہانے سے پروردگار کسی کو جنت نہیں دے گا۔ اگر جنت چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی انسان کی۔ اب سوچ رہا انسان بغیر محنت کیے ہوئے جنت مل جائے، نہیں، بغیر محنت کیے ہوئے جنت نہیں ملے گی۔ اسی ٹھنڈک میں آرام سے رضائی تانے میں ایک انسان سو رہا ہے، سب سو رہے ہیں، 4 عدد نوجوان جنہوں نے الحمدللہ اتنی محنت کی، جس میں مولانا آصف صاحب قابل تحسین ہے جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، نماز جماعت شروع کی۔ یہ 10 نوجوان جو صبح میں اٹھ کر کے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور مجھ جیسا انسان رضائی تانے سویا رہے، تو کیا یہ اور میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ پروردگار جو ان کو مقام اور منصب دے گا مجھے نہیں دے سکتا، میں سو رہا ہوں، میری نماز اگر ترک ہو رہی ہے۔ لہٰذا انسان پہلے عمل کرے، جو انسان عمل کی طرف دعوت دیتا ہو وہی انسان عالم ہو سکتا ہے۔ اب 2-3 یہاں پہ روایتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے کہ لا ينبغي للعالم ان يسقط على علمه ولا ينبغي للجاهل ان يسقط على جهله۔ عالم کے لیے یہ سزاوار نہیں، یہ زیب نہیں دیتا ہے عالم کو کہ وہ اپنا علم لیے ہوئے خاموش بیٹھے، اور جاہل کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جہل پہ ثبوت کرے۔ یعنی کیا مطلب اس حدیث کا؟ یعنی کہ انسان عالم ہے، عالم کا مطلب میں نے عرض کیا پہلے، جو بھی چیز انسان جانتا ہے اس چیز کے بارے میں انسان عالم ہے۔ ایک انسان اگر عالم ہے، کوئی چیز جانتا ہے، معاشرے میں دیکھ رہا ہے برائی پھیلی ہوئی، مثلا بے پردگی پھیلی ہوئی، بے نمازی پھیلی ہوئی، جتنی بھی برائیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب پھیلی ہوئی، میں جانتا ہوں کہ یہ جو نوجوان کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یا کوئی دوسرا انسان جانتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے، یہ جو سماج کے افراد ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو جو انسان جانتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں لا ينبغي للعالم ان يسقط على علمه، عالم کے لیے زیب نہیں دیتا ہے وہ اپنے علم کے اوپر ساکت رہے، یعنی سوچے کہ میرا کیا ہے، یہ نہیں پڑھتے یہ جانے، یہ نماز نہیں پڑھتے یہ جانے، میں تو پڑھتا ہوں، مجھے تھوڑی عذاب ملنے والا نہیں، ایسی جانے کا۔ پیغمبر نے کہا عالم کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ساکت رہے۔ جو چیز آپ جانتے ہیں اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو بولنا عالم کا فرض ہے، عمل کرتے یا نہیں کرتے ان کا فریضہ ہے۔
اللہ نے کہا، پیغمبر نے کیا کہا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین، میرا کام ہے تبلیغ کرنا، پہنچانا، عمل کرے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں عمل کریں گے آپ کا نقصان، تو بولنا عالم کا کام۔ ادھر سے بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا جاہل کے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے جیل میں سکوت کرے۔ ابھی جائیں گے مولانا صاحب سے پوچھیں گے مولانا صاحب کیا سوچیں گے، ابھی وضو ہی نہیں آتا ان کو، 50 سال کے ہو گئے، نہیں، جیل میں سکوت زیب نہیں دیتا۔ پیغمبر نے کہا، اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان لوگوں سے جو صاحبان ذکر ہیں، اہل ذکر ہیں، ان سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھیں یہاں پہ شرط بھی لگائی ہے، بہت سارے افراد ہوتے ہیں معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو امتحاناً بعض لوگوں سے سوال کر لیتے ہیں کہ صاحب دیکھیں مولانا صاحب کتنا آتا ہے، کہ ہم کو معلوم ہے، ایک پیج پڑھ کر کے آ گئے کسی سے کہ جناب ظافر جن کی اماں کا کیا نام ہے، نہیں، واقعی اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، آپ جائیں بہت سارے افراد ہوتے ہیں ایسے بکرات افراد جن کو کہتے ہیں، یہ آتے ہیں ظافر جن کی اماں کا نام کیا تھا، یا مثلا فلاں کی دادی کا نام کیا تھا، آپ کیا کریں گے پوچھیں، یہ امتحان میں اللہ نے شرط لگائی، پوچھو، لیکن کب، ان کنتم لا تعلمون، یہ قرآن ہے، پیغمبر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تب پوچھو، جانتے ہو تو امتحان کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں جانتے ہو تو علماء سے جو افراد جانتے ہیں، اہل ذکر ہیں، ان سے پوچھو، تو دونوں کا فریضہ بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز انسان نہیں جانتا ہے اس کو سوال کرے، پوچھے، تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اور عالم جس چیز کو جانتا ہے اگر دیکھ رہا ہے معاشرے میں یہ برائی پھیلی ہوئی ہے، اس کا فریضہ ہے انسان اس چیز کو دنیا سے مٹائے اور کہے زبان سے۔ عالم ایسے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صرف زبان سے کہہ سکتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو عمل سے کر کے دکھاتا ہے، اور انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جناب ڈاکٹر کلبے صادق صاحب، جنہوں نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھائے۔ 2-3 صفات ایسی ہیں ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کی جو ہر انسان جانتا ہے۔ ایک تو ان کی علم دوستی، کہ انہوں نے ہمیشہ جس چیز کی بات کی ہے وہ علم کی بات کی، کہ علم آئے ہمارے معاشرے میں، کبھی انہوں نے نہیں کہا صرف علم دین، کوئی بھی علم ہو، علم دین ہو یا علم دنیا ہو، دونوں کی طرف انہوں نے لوگوں کو رغبت دلائی، اور نہ صرف رغبت دلائی، انہوں نے کام کیا واقعا۔ آج اتنے بڑے بڑے کالجز ان کے چل رہے ہیں، انہوں نے کتنے افراد کو تعلیم یافتہ کر دیا اور کتنے افراد کو راہ راست پہ لے آئے۔ اور دوسری چیز جو ان کی سب سے اہم تھی، جو ان کے بارے میں معروف ہے، تو ایک تو ان کی علم دوستی، اور دوسری ان کی رفتار، ان کی گفتار، اور ان کا تمام افراد کو ساتھ میں لے کر کے چلنا۔ ان کے یہاں نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی ہندو تھا، نہ مسلمان تھا، اس انسان کلیجے میں اگر درد تھا کسی چیز کے لیے تو انسانیت کے لیے درد۔ تو لہٰذا اگر یہ مجلس ان کی یاد میں کی جا رہی ہے تو دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی انسان کوشش کرے۔ ایک تو علم دوستی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، معاشرے میں سے اگر جیل مٹ جائے اور علم اس کی جگہ لے لے تو تمام برائیاں معاشرے سے مٹ جائیں۔ اور دوسری بات یہ کیا نام ہے، دشمنیاں کہاں سے آتی ہیں؟ تعصبات سے آتی ہیں، طرح طرح کا تعصب، انسان کے نفس میں یہ جو تعصب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا انسان ہے، چھوٹا تعصب رکھتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا بڑا تعصب، یہ تعصبات کی بنا کے اوپر یہ بٹوارے ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو بٹوارے ہو رکھے ہیں، فلاں صاحب یہاں کے، فلاں صاحب اس محلے کے، فلاں صاحب اس نسل کے، فلاں صاحب اس نسل کے، فلاں اتنا پڑھے لکھے ہیں، فلاں اتنا پڑھے لکھے ہیں، یہ جو بٹوارے کر رکھے ہیں، یہ شیعہ وہ سنی، یہ سارے بٹوارے صرف تعصبات کی بنا کے اوپر۔ جہاں سے تعصبات ختم ہو جائیں گے وہاں سے انسان ان تمام چیزوں کو مٹا دے گا، اور صرف انسانیت کا انسان کے اندر درد ہوگا۔ اور جب انسانیت کا درد ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کو اللہ نے عزت بھی دی، جب تک وہ باحیات رہے بہت سارے افراد ان کے اوپر تانا دیا کرتے تھے کہ صاحب یہ ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور کوئی غیر نہیں تھا، ممبروں سے لوگوں نے ان کو کہا ڈاکٹر کلبے صادق صاحب۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو انسان واقعاً کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے کام کرتا ہے، انسان کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کلبے صادق صاحب کا طریقہ یہ تھا، یاد رکھیں، اور تمام نوجوان اپنے لیے نمونہ عمل بنائے کلبے صادق صاحب کو، اور سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے جناب ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کو اپنا نمونہ عمل بنانے کے لیے، کہ تمام افراد نے جب انہوں نے شروع کیا شیعہ سنی دوستی کی بات کی تو لوگ کہنے لگے کہ صاحب یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ یہاں جاتے ہیں، یہ چاپلوسی کرتے ہیں، اور فلاں کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں۔ بعض گھریلو افراد نے بھی ان کے اوپر تانا کسا، لیکن کلبے صادق صاحب نے کبھی پلٹ کر کے کوئی جواب کسی کو نہیں دیا۔ اگر کسی کی نظر میں کوئی بھی جواب کوئی بتا دے کہ کلبے صادق صاحب کے اوپر کسی نے تانا دیا ہو ممبر سے، پھر ان کو ممبر میں لیا ہو تو وہاں کر کے تانا کسا، نہیں عزیزان کرام،
جو عالم ہوتا ہے اور جو کام کر رہا ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ جس کو یقین ہوتا ہے وہ انسان کبھی پلٹ کر کے کسی کا جواب نہیں دیتا ہے، اپنا کام کرتا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ جو افراد بول رہے تھے ان کے خلاف ان کی عزتیں خاک میں مل گئی، لیکن اس انسان کا جنازہ ایسے اٹھا ہے کہ کسی کا جنازہ ایسے ہندوستان میں اللہ کے لیے کام کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ عزتیں دینے والے دنیا والے تھوڑے ہی ہیں، اللہ عزت دیتا ہے، اس بات کے اوپر یقین رکھے۔ لہٰذا اگر یہ مجلس کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جو ڈاکٹر کلبے صادق صاحب انجام دیتے تھے ان کے جتنا اگر نہیں کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکتا ہے ہم سے اتنی کوشش کریں تاکہ ان کے جیسے بن سکے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے میرے بس یہ آخری حدیث پڑھ کے اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقربوا الى عالم يدعوكم من الكبر الى التواضع ومن الرياء الى الاخلاص ومن الشك الى اليقين ومن الرغبة الى الزهد ومن العداوة الى النصيحة۔ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو پہچانے کیسے کہ یہ عالم صحیح ہے یا یہ عالم صحیح نہیں ہے، یہ عالم ہماری ہدایت کر سکتا ہے یا ہماری ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ اپنا معیار بنا سکتے ہیں، لیکن جو میں نے حدیث پڑھی ہے پیغمبر کا معیار، اور اسی معیار کے ہاتھ سے جانچیے کہ کون سا عالم صحیح ہے اور کون سا عالم صحیح نہیں۔ تو پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا، کہتے ہیں تقربوا الی عالم، ایسے عالم سے قریب ہو جاؤ، ایسے عالم کو بلاؤ، ایسے عالم کی باتوں کے اوپر عمل کرو، ایسے عالم کی باتوں اور ایسے عالم کی نصیحتوں کو سنو جو یدعوکم من الکبر الی التواضع۔ سب سے پہلی چیز، عجیب ہے واقعی یہ حدیث، سب سے پہلی چیز جو بتائی پیغمبر نے وہ جو تکبر سے نکال کر کے لوگوں کو تواضع کی طرف لیا، تکبر سے نکال کر کے لوگوں کو تواضع کی طرف لیا۔ کب لائے گا انسان؟ کب لائے گا انسان؟ جب انسان کے اندر خود تکبر نہ پایا جاتا، مجھ میں اگر کبر پایا جائے، تکبر پایا جائے، گھمنڈ پایا جائے میرے اندر، تو میں دوسروں کو تواضع کی دعوت نہیں دے سکتا۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا انسان اور سب سے اچھا انسان کون؟ سب سے اچھا انسان کون ہے اس دنیا کے اندر؟ ابھی گوگل کر لیجیے، آپ گوگل بھی کریں گے، سب سے اچھا انسان جو دنیا کے اندر ہے، گوگل بھی کریے آپ، تو سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد یہ گوگل بھی کریں گے تو آپ کو یہی چیز دکھائے کہ سب سے پہلا نام پیغمبر اسلام، سب سے اچھا نام پیغمبر اسلام، سب سے اچھی شخصیت پیغمبر اسلام، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا منصب اللہ نے کس کو دیا؟ پیغمبر کو دیا۔ ہم اور آپ کو دنیا میں اللہ کیا منصب دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ ایک آدمی ایک شہر میں رہ رہا ہے، ایک نگر میں رہ رہا ہے، وہاں پہ چیئرمین بن گیا، ودھایک بن گیا۔ ودھایک بن جائے گا تو کیا کریں گے صاحب؟ کرسی وہاں ڈال کے بیٹھیں گے جہاں سے راستہ بند ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم ودھایک ہیں۔ فلاں صاحب کو کوئی منصب دے دیا تو وہاں سے وہیں بیٹھیں گے، وہیں سے جائیں گے جہاں سے ٹریفک پورا جام ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اللہ نے پیغمبر جتنا کسی کو مقام عطا نہیں کیا ہے، وہ پیغمبر تھے اللہ سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ پیغمبر کے اندر کس درجہ تواضع پایا جاتا تھا، کس درجہ انکساری پائی جاتی تھی کہ پیغمبر اسلام جب نکلتے تھے تو بچے پیغمبر کو اپنا دوست سمجھا کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے پیغمبر سے آ کے لپٹ جایا کرتے۔ تواضع دیکھیں آپ، یعنی انسان، امام نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر عالم کو دیکھنا ہے تو اس عالم کو دیکھو جو تمہیں کبر سے نکال کر کے، گھمنڈ سے نکال کر کے تواضع کی طرف لیا۔ اور جس کے اندر آپ نے گھمنڈ دیکھا، جس عالم کے اندر بھی، میرے اندر بھی اگر آپ کو ذرہ برابر گھمنڈ نظر آتا ہے، یقین جانیے یہ گمراہی کی نشانی ہے۔ آپ جا رہے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے، صاحب وہ آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ مومن ہیں آپ، مسلمان ہیں آپ، اللہ نے کہا، یہ روایتوں بھی ارشاد ہے کہ کبھی بھی کسی چھوٹے انسان کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، چونکہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے ہی لوگوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے، ایک عالم آپ بلائیے مجلس پڑھنے کے لیے، صاحب 10 عدد 20 عدد مومنین چلے جائیں ان کے پاس مسافر کرنے کے لیے، صاحب وہ دیکھیں گے نہیں آپ کی طرف۔ یہ سیرت پیغمبر نہیں ہے عزیزان کرام۔ آپ کو پرکھنا ہے کسی عالم کو، وہ عالم ہو سکتا ہے جو آپ کو کبر سے تواضع کی طرف لے، اور وہی کرے گا جس کے اندر تواضع خود پایا جاتا۔ تو سب سے پہلے پرکھیے اس بات کو کہ کس کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے
کس کے اندر تواضع پایا جاتا ہے. جس کے اندر تواضع پایا جاتا ہے وہی حقیقی عالم دین. دوسری چیز جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے اس میں، آپ کو ریاکاری سے نکال کر کے اخلاص کی طرف لیا. ریاکاری انسان کر رہا ہے دکھانے کے لیے ماتم کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں، دکھانے کے لیے نوحہ پڑھ رہے ہیں. جلوس نکلا مثلا راجہ کے میدان سے، تبھی صاحب 4 عدد نوجوان ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو دھیرے دھیرے ماتم کرتے ہوئے چلے جاتے. چوراہے پہ پہنچا تو اب نوجوان جو ہے زور زور سے ماتم کرنے لگے. کیوں؟ مجمع ہے صاحب، دیکھ رہے ہیں لوگ. واقعی میں باتیں جو عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلف نہیں ہے باتیں کہنے میں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مثلا ہمارے یہاں ٹانڈا میں انجمن لگے، ہماری نوجوان آئیں گے نہیں، ماتم نہیں کریں گے. اور خود میں نے دیکھا یہ بات. ہماری انجمن مثلا چلی گئی لکھنؤ. تب لکھنؤ ایک بڑا شہر ہے، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے ہماری، لوگ دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ سپاہی حسینی نے اچھا نہیں پڑھا. اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، یقین رکھیے اس بات پہ کہ آپ کی عبادت نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے. جس کو دکھانا ہے آپ کو، وہ اللہ ٹانڈا میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ اللہ لکھنؤ میں بھی دیکھ رہا ہے. تو عزاداری ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے ٹانڈا میں ہو رہی ویسے ہی لکھنؤ میں ہو، اور جیسے ہی لکھنؤ میں کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کو ٹانڈا میں کرنے کی ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے. ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے. کیا دیں گے آپ کی تعریف کر دیں گے کہ انجمن سپاہی حسینی بڑا اچھا پڑھ کے گئی، لڑکوں نے بڑا اچھا ماتم کیا. نہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. عبادت میں یہ شرط ہے کہ قربت پروردگار عالم کی نیت ہو. اگر آپ پروردگار کی ذات کے علاوہ نماز، مثال کے طور کے اوپر نماز آپ جا رہے پڑھنے کے لیے، آپ جا رہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اور پڑھتے پڑھتے سب کچھ اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب آ گئے آج مسجد میں، تو ان کو دکھانے کے لیے صرف ایک عدد قنوت، مثلا قنوت میں آپ ایک چھوٹی سی آیت پڑھا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی دعا پڑھا کرتے تھے. آج آپ نے سوچا کہ آج فلاں صاحب آئے ہیں دکھانے کے لیے، تھوڑا اور بڑا سا قنوت پڑھ لوں. نماز باطل ہے، نماز باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر خشنودیت پروردگار عالم نہیں پائی جاتی ہے، قربت کی نیت ختم ہو گئی ہے. اب آپ اس کو دکھانے کے لیے، تو عزاداری اور نماز کا جہاں تقابل لوگ کرتے ہیں، تقابل وہاں نہ کریں، یہاں پہ کریں. جیسے نماز عبادت ہے ویسے ہی عزاداری عبادت ہے. تو جیسے نماز میں دکھاوا جائز نہیں ہے، ویسے ہی عزاداری میں بھی دکھاوا جائز ہے. تو وہ عالم ہے جو آپ کو ریاکاری سے نکال کر کے خلوص کی طرف لے. ریاکاری کرنے والا عالم نہیں ہوتا ہے. خلوص کے ساتھ کوئی بھی کام کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ کچھ بھی برپا کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز، شک سے نکال کر کے یقین کی طرف لیا. ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے شک و شبہات لوگوں کے درمیان پیدا ہو. ہمیشہ شک پیدا ہو جاتا ہے. صاحب یہ بات کہہ کے چلے، یہ تو ہم نے ایسے سنی تھی، یہ تو ویسے تھی، اور یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا. یہ ساری باتیں شک کی باتیں نہ آپ کے اندر پیدا کریں. یقین کی باتیں، جس سے آپ کے اندر یقین پیدا ہو، وہ حقیقی عالم ہو سکتا ہے. اور کیا نام ہے، دشمنیوں سے نکال کر کے نصیحت کی طرف لے آئے. دشمنی پیدا نہ کرے. آئے صاحب دیکھا کہ کسی صاحب میں دشمنی ہے، اب پکڑ لیا صاحب ان سے دشمنی ہے، ان سے دشمنی ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کی دشمنی میں کھٹ ڈالنے لگے. وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے. عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو عداوت کو مٹا کر کے، دشمنی کو مٹا کر کے لوگوں کو نصیحت کی طرف لے آئے. ہمارے اسلام میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جائز ہے. اسلام میں جھوٹ بولنا جائز نہیں. لیکن اگر دو افراد، دونوں مومن کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، دونوں ایک دوسرے سے بات نہ کر رہے ہوں، تو دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا، پوچھ لیجیے گا. آپ اندازہ لگائیں دو مومن کو ملانا کتنا بڑا ثواب ہے کہ وہاں پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. تو اب جہاں پہ اتنا ثواب ہو اس چیز کو ملانے کا، تو جو انسان دو مومن کو الگ کر رہا ہو، تو آپ اندازہ لگائیں عذاب کتنا بڑا ہو. عالم وہ نہیں ہے جو تفرقہ پھیلائے. عالم وہ ہے جو لوگوں کو متحد کر دے، ایک جگہ پہ لے آئے، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو. اور اسی معیار کا عالم دین قلب صادق صاحب ہیں، جنہوں نے تمام افراد کو ایک جگہ پہ سمجھا اور انسان سمجھا اور انسانیت کے درد کو سمجھا. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے معاشرے سے جہالت مٹا دی جائے اور غریبی مٹا دی جائے تو ہمارا معاشرہ سب سے اچھا معاشرہ بن جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. قلب صادق صاحب کو القاب سے نوازنا ہر انسان چاہتا ہے، مگر قلب صادق بننا کوئی نہیں چاہتا. جس دن صرف القاب نوازنے کے علاوہ ہم قلب صادق صاحب جیسی سیرت اپنانے کی کوشش کر لیں،
वैसे ही आलिम दीन बनने की कोशिश करें और वैसे ही अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारा माशरा बेहतरीन माशरा कहलाने के लायक हो जाएगा। एक और सलवात पढ़ दीजिए। बस अज़ीज़ान गिरामी, से ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूंगा। मैंने सोचा था कम ही पढ़ूंगा, मगर चूँकि बात से बात निकलती गई लिहाजा आपके सामने मैं बातें अर्ज़ करता चला गया। बहरहाल ये आखिर में भी आपसे बात अर्ज़ कर दूँ, जितनी भी बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं उनमें से किसी भी सूरत से किसी को कोई इश्काल हो, कोई सवाल हो, जिस तरीके से भी बग़ैर किसी इधर उधर बात किए हुए डायरेक्ट मुझसे आए पूछें, बिल्कुल धात से, यानी कोई वो नहीं कि डर करके आए मौलाना फिर नहीं। आप जो चीज़ें जानते हैं बिल्कुल आइए और सीना चौड़ा करके आइए कि साहब आपने ये चीज़ गलत पढ़ी है या आपने ये पढ़ी है, समझ में नहीं है बात, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहरहाल मौलाना ने इरशाद फरमाया कि यतीम जो होता है वो इंसान नहीं होता है कि जिसका बाप मर जाए। यतीम वो होता है कि जिसके पास इल्म ना पाए। और एक इंसान जब मरता है तो ज़ाहिरी तौर पे कहा जाता है कि इसके बच्चे यतीम हो, लेकिन जब एक आलिम बाअमल मरता है तो एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम यतीम हो जाती है। जनाब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का के इंतकाल का एक सानहा ऐसा है कि जिससे पूरी कौम अपने आप को यतीम महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि बाप का जो काम होता है वो अपने बच्चों की परवरिश करता है। ये बाप ऐसा था जिन्होंने तमाम कौम के बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा आलिम दीन जब इस दुनिया से चला गया तो हर इंसान ने देखा, लोग वीडियोस देख रहे थे, जनाजा जब उठा है अजीब शान से जनाजा उठा, ऐसे हालात में भी जहाँ बीमारी का भी ख़तरा, जहाँ तरह तरह की पाबंदियाँ भी हैं, मगर इतना बड़ा जनाजा उठा। अपनों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी, दूसरे मज़हब वालों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी। क्यों? चूँकि इसका किरदार है। मगर यकीन से इस बात को ज़माना सोचे कि वो नबी का नवासा जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, गैर तो गैर अपने भी नमाज जनाजा पढ़ने के लायक थे। अजीब मजलूम है जनाब सैयदुल शुहरा। ये वो नवासा है कि पैगंबर जब मदीने की गलियों में निकल रहे हैं और देखा लोगों ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने देखा कि लोग सवारी पे सवार हुए चले जा रहे हैं। कहा नाना हमारे पास तो सवारी नहीं है। पैगंबर ने कहा बेटा है तुम्हारी सवारी।